ملک شام کا پہلا سفر۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذمہ آیا اور آپ کو بھی اپنے بھتیجے سے بے حد درجے کی محبت تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب کے دور کے چند معجزات اور واقعات بتائیں گے جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو دلچسپ اور ایمان فروز ہونے والی ہے، لہذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، واقعہ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت عبد المطلب کے مختلف ازواج سے 10 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابو طالب ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب نے آپ کو حضرت ابو طالب کی ہی آغوش تربیت میں دے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں عروہ، امیمہ، برہ، صفیہ، عاتقہ اور ام حکیم البیضاء کو بلا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خیال رکھنے کی وصیت کی۔ حضرت ابو طالب اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے بڑی دل جمعی سے حصہ لیا۔ حضرت ابو طالب بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور مرتے دم تک آپ کے سر پر کسی مضبوط سائبان کی طرح سایہ کیے رکھا۔ ان کی محبت اس درجہ بڑی ہوئی تھی کہ آپ کے مقابلے میں اپنی سگی اولاد کی بھی پرواہ نہ کرتے اور حضرت عبد المطلب کی طرح ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے بڑی اسرت اور تنگ دستی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ باوجود کم سنی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر کی یہ حالت دیکھی تو کام کاج کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کیا۔ لوگوں کی بکریوں کو اجرت پر چراتے اور بکریوں کو مکہ کی ایک پہاڑی اجیاد کے قریب عریقت نامی مقام پر لے جایا کرتے اور اس سے جو کچھ اجرت ملتی وہ اپنے چچا کو دیتے۔ عرب میں بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہ تھا، بڑے بڑے شرفاء اور عمراء کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے اور یہ ان بچوں کے لیے کوئی کام نہیں بلکہ ایک مشغلہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور عرب طرز معاشرت کا جائزہ لیا جائے تو اسے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پر لطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس جنگل میں تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیلو کے درخت کے پھل چن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سیاہ ہو گیا وہ لے لو کہ وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا، ہاں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ 10-12 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشغلہ جاری رہا۔ ابن اساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دو چار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے کعبہ چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں حضرت ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ ایسے روشن و منور ہیں کہ ان کے چہرے کی برکت سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ عرب میں جہالت کی انتہا تھی، گانا بجانا اور سننا معمولی بات تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گانے بجانے کی محفل سے محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں مکہ میں ایک جگہ گانے بجانے کی محفل منعقد ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محفل میں شرکت کی خاطر بکریوں کو ایک ساتھی چرواہے کے حوالے کیا اور محفل کے مقام تک پہنچے جو چراگاہ سے دور تھی۔ گرمی میں دور تک چل کر آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تھک گئے تھے اور محفل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سایہ تلے لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں شریک نہ ہو سکے اور آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کا محفل میں شرکت کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بت پرستی سے محفوظ رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں شریک نہ ہو سکے اور آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی محفل میں شرکت کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بت پرستی سے محفوظ رہے۔ مکہ میں ایک مقام پر کھجور کے 2 مقدس درخت تھے جہاں بوانا نامی بت نصب تھا۔ لوگ وہاں جا کر بت پر جانور پیٹ چڑھاتے، سر منڈاتے اور دیگر مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال اس تقریب میں شرکت کے لیے کہا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار فرماتے۔ ایک مرتبہ چچاؤں اور پھوپھیوں کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے، لیکن بہت دیر تک نظروں سے اوجھل رہے۔ جب دکھائی دیے تو چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ پھوپھیوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب بھی اس بت کے قریب جانا چاہتا تو ایک سفید رنگ اور دراز قد شخص میرے قریب آتا اور کہتا، اے محمد پیچھے ہٹ جائیے اور بت کو ہاتھ مت لگائیے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی تقریب میں نہیں گئے جہاں بتوں پر بھیڑ چڑھائی جاتی تھی۔ ایک بار قبیلہ لہب کا مہر قیافہ شناس مکہ آیا۔ سب لوگ اپنے بچے کو اس کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر کسی کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آپ کو اپنے سامنے لانے کو کہا، لیکن حضرت ابو طالب نے اس کا تجسس دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ مکہ کے لوگوں کا زیادہ تر گزر بسر تجارت سے وابستہ تھا۔ حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت تھا۔ وہ سال میں ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام کو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس تھی کہ حضرت ابو طالب نے حسب دستور شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم عمری، دوران سفر مشکلات اور تکلیفوں یا کسی اور وجہ سے آپ کو ساتھ نہ لے جانا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شفیق چچا سے اتنی محبت تھی کہ جب حضرت ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ اب حضرت ابو طالب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا کرنا ممکن نہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی، ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کی اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ وہیں قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب موحد تھا، مشرک یا بت پرست نہ تھا۔ وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزمان کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس کے گرجا گھر کے پاس سے تجارتی قافلے گزرتے تھے مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھا، لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کاروان تجارت اس کے گرجا کے پاس اترا تو اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے دیکھا کہ قافلہ والوں میں سے ایک نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ بحیرہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ راہب نے بتایا، جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر و حجر نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर नबूवत की वजह से भी पहचान चुका हूँ, जो आपके कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास है, और हम उन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। राहिब ये कहकर वापस हो गया और बसिद अश्तियाक तमाम काफिले के लिए खाना तैयार कराया। जब खाना तैयार हुआ तो सब खाने के लिए हाजिर हुए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना थे। राहिब के दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट चराने आस पास निकल गए हैं। एक आदमी भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। सब लोग जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ कोई सायादार जगह आपके लिए बची हुई ना थी। सायादार जगह ना मिलने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में ही बैठ गए, तो दरख्त की शाखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गईं। बुहैरा उन सारे मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देख रहा था। उसने हज़रत अबू तालिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, लेकिन राहिब ने कहा कि उसके इल्म के मुताबिक उस लड़के का बाप जिंदा नहीं है। हज़रत अबू तालिब ने कहा कि हकीकत में उनके बाप जिंदा नहीं हैं। उसके बाद बुहैरा राहिब ने हज़रत अबू तालिब से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम निशानियाँ मौजूद हैं जो आसमानी किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी के मुतल्लिक बताई गई हैं। अगर शाम के यहूद व नसारा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये निशानियाँ पहचान ली तो मुझे डर है कि कहीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को नुकसान ना पहुँचा दें। चुनांचे बुहैरा के मशवरा पर हज़रत अबू तालिब ने बाज़ गुलामों के साथ आपको मक्का वापस भेज दिया। उसके बाद हज़रत अबू तालिब फिर कभी शाम के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले गए कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुँचे।